ہماری آپس میں محبت قائم ہو اور یہ محبت باقی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ بہت آسان طریقہ ہے سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ ہماری محبتیں ہوں گی تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، یاد رکھیے گا۔ پہلے ایمان اور پھر کامل مومن کب بنیں گے؟ جب آپس میں محبت کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں محبت بڑھانے کے نسخے ارشاد فرما رہے ہیں۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب ہم مدنی مشورے میں یا اجتماع میں جمع ہوں تو آگے بڑھ کر سلام کریں۔ اچھا، اجتماعات میں ایک عام اجتماع ہے، اس کے اندر نئے نئے اسلامی بھائیوں سے آگے بڑھ کر ملاقات کریں۔ انتظار نہ کریں کہ نگران تو میں ہوں، آگے تو اس کو بڑھنا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہی رہی کہ آپ سلام میں پہل فرمایا کرتے، تو آگے بڑھ کے سلام کریں۔ اچھا، نئے اسلامی بھائیوں سے پہلے سلام کیا، اب اس کے بعد پرانوں سے بھی تو ملنا ہے نا۔ بعض وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں تو نئےوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نئے اسلامی بھائیوں کو۔ بعض نئے اسلامی بھائیوں سے ملتے رہتے ہیں تو پرانوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ نہیں، دونوں سے ملنا ہے۔ محبت تو سب کو چاہیے نا۔ بڑی پیاری بات حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی، اس میں ہمارے لیے بھی تربیت ہے۔ فرمائے بیٹا جب کسی قوم کے پاس سے گزرو، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرو، اسلامی تیر مارا کرو ان کو۔ اسلامی تیر، ابھی اسلامی تیر کیا ہے؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں جب تم سلام کرو گے تو تیر کی طرح وہ سامنے والے کے دل پر لگے گا اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسلامی تیر، تو اسلامی تیر ہمارے پاس ہونے چاہیے اور خوب برسانے چاہیے، خوب دلوں کو گھائل کرنا چاہیے۔ یہ محبت بڑھانے کا بہترین سستا خستہ نسخہ ہے، اور سستا کیا، مفت میں ہی سلام کرنا ہے تو واٹس ایپ پر سلام، ای میل پر سلام، ملاقات پر سلام، اور ہاتھ بھی ملائیں اور پھر مسکرائیں۔ اللہ ہمیں مسکراہٹیں نصیب فرمائے۔ مسکرانے سے دینی فائدہ بھی ہوتا ہے، طبی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مسکراتے رہیں۔ اپنے بڑوں کی اطاعت کریں، اس سے بھی ہماری محبتیں قائم ہوں گی اور مضبوط ہوں گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ بخاری شریف میں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اپنی خواہشات، اپنے ارادے، اپنی اغراض، اپنی تمنائیں مٹا کر اپنے نگران کے پیچھے چل پڑے، اپنے پیر، اپنے استاد کے پیچھے چل پڑے، اپنے ارادے کو فنا کر دیں اور اپنے ما فوق یعنی اپنے نگران کے رنگ میں رنگ جائیں، ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ اور انڈرسٹوڈ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ایسا کرنا ہے۔ جو ہم سے سپیریئر ہے، جو ہمارا نگران ہے، اس کے رنگ میں رنگ جائیں۔
اپنے ارادے اپنی خواہشیں مٹا دیں، جب تک وہ شریعت کے مطابق کہے، جب تک وہ مدنی مرکز کے مطابق کہے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دو۔ تو اسی طرح جو نائبین رسول ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی عقل کو قربان کر دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں گناہ میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کوئی بڑے سے بڑا ہے تو سب سے بڑے تو میرے آقا ہیں، اور ان کا رب ان سے بھی بڑا ہے جو کہ ان کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، یہ اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ نافرمانی میں نگران کی بات نہیں ماننی، نگران کی بات ماننے سے، نگران کے رنگ میں رنگنے سے ہم آہنگی پیدا ہوگی، مضبوطی پیدا ہوگی، تحریک مضبوط ہوگی، آگے بڑھے گی، اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح والا مدنی مقصد مضبوطی کے ساتھ حاصل ہوگا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نگران خلاف شرع کام کرے اور مان لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، ایک انصاری صحابی کو امیر لشکر مقرر کیا، تو ایک جگہ پر پہنچ کر امیر نے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی، کہا آگ لگاؤ، آگ لگا دی، کہا سارے کودو اس میں باری باری۔ لیکن کیوں کودے؟ ہم تو نہیں کودتے۔ یہ لشکر واپس جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ یہ کچھ ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے۔ امیر تو کہہ رہا ہے کہ آگ میں کودو، نہیں کودے، کیوں؟ کہ یہ شرع درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف جائز کام میں کی جاتی ہے، ناجائز کام میں اطاعت نہیں کریں گے، خلاف شرع کام میں اطاعت نہیں کریں گے۔ سلام کو عام کریں، آگے بڑھ بڑھ کر سلام لیں، گرم جوشی سے سلام کریں، مسکراتے اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملیں، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ پھر اپنے بڑوں کی اطاعت کریں، اور بڑے جو ہیں وہ کیا کریں؟ وہ اطاعت ہی کرواتے رہیں، یہ شفقت بھی کریں گے۔ ہاں، شفقت بھی کرنی چاہیے۔ بڑا کہتا ہے کہ میری بات نہیں مانتا، چھوٹا کہتا ہے مجھے شفقت نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی، حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، تو دونوں کریں نا، بڑے شفقت کریں، نرمی کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور جو ماتحت ہیں وہ اطاعت کریں، حکم مانیں، اپنے ارادے اپنے خیالات کو آگے پیچھے کر دیں، حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اور جو نگران کہے وہ مانیں۔ لیکن ایک میری رائے اور ایک میرے نگران کی رائے ہے، بھئی ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے نا، اور میرا نگران جو ہے وہ مجھ سے اچھا نہیں ہے، وہ بھی مجھ سے اچھا ہے بھائی، وہ بھی مسلمانوں میں ہے نا، تو سارے لوگ اچھے مجھ سے نگران کے سوا، نگران مجھ سے اچھا نہیں ہے، اس کی بات نہیں ماننی میں نے۔ سارے مسلمانوں سے حسن ظن ہے مگر اپنے نگران کے علاوہ، تو یہ تو اچھی سوچ نہیں ہے نا بھائی، سب اچھے، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو۔ اگر کوئی شخص یہ ذہن بنائے کہ ایک شخص کے علاوہ میں سب سے برا ہوں تو یہ تکبر کرنے والا ہے، متکبر ہے۔ اور اگر اپنے نگران کو بے وقوف سمجھے، اپنے نگران کو کم عقل سمجھے، اپنے نگران کو ہی بے عمل سمجھے، اپنے نگران کو ہی مرکز کا نافرمان سمجھے، بدگمانی کرے، تو اللہ کی پناہ۔ تو خیر، سلام کو عام کریں اور بڑے شفقت کریں، چھوٹے اطاعت کریں، جو ہم آہنگی پیدا ہوگی اور کام میں مضبوطی ہوگی۔ اسی طرح آپس کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیتے ہوئے، ہم سب جمع ہیں اور پانی پلائے جا رہے ہیں، آپ لیجیے، آپ لیجیے، صرف اتنا کہنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، تھال کے اندر 4 بیٹھے اور بوٹیاں 3 ہیں، اب ہے نا بھی امتحان، اب اثار کا موقع بنے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے، آگے بڑھا دیں۔ اب آگے بڑھانے کے بجائے چپ کر کے یوں کر لیں تو بوٹی تو آ گئی، محبت نہیں آئے گی۔
آلو تو آ گیا، محبت نہیں آئے گی، ماش آ جائے گا، محبت نہیں آئے گی۔ تو ایثار، تین بزرگ جو ہیں ان کو خلیفہ وقت نے قتل کا حکم دیا کسی غلط فہمی کی بنا پر۔ جلاد تلوار لے کر آ گیا، چلو بھائی، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نیک بندے ایسے وقت میں کہ ابھی ان کو شہید کیا جانا تھا، آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پہلے مجھے انہوں نے کہا بھائی تلوار ہے کیا، سب مذاق نہیں ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی پر چند سیکنڈز کی قربانی دے دوں، اظہار کر دوں، کچھ لمحہ اس کو زندگی زیادہ مل جائے۔ وہ جلاد حیران، خلیفہ وقت کو یہ بات پتہ چلی، اس نے کہا یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، میری غلط فہمی تھی، تینوں کو باعزت بری کر دیا۔ دیکھیں نا، اتفاق، اتحاد، ایثار، تو تینوں ہی زندگی پا گئے۔ ایثار، محبت، بڑا پیارا شعر ہے، اگر سمجھ گئے تو بہت مزہ آئے گا۔ آج ہے ایثار کا جذبہ جو پروانوں کے پاس، آج ہے ایثار کا جذبہ جو پروانوں کے پاس، تھی کبھی یہ دولت بیدار انسانوں کے پاس۔ پروانے چھوٹے چھوٹے وہ پتنگے ہوتے ہیں جو آگ پر گرتے ہیں، روشنی پر گرتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے پروانے آگ پر گرتے ہیں آگے بڑھ بڑھ کر، ایثار کر رہے ہیں نا، کبھی یہ جذبہ انسانوں کے پاس بھی ہوتا تھا، اب تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی۔ تو خیر، جذبہ ایثار جو ہے یہ محبتیں پیدا کرے گا، ہم آہنگی پیدا کرے گا۔ بڑے پیارے دو شعر سنا رہا ہوں۔ جذبہ ایثار دل میں ہو اگر، جذبہ ایثار دل میں ہو اگر، مسئلوں کا حل نکلتا جائے گا، یوں نکلے گا۔ جذبہ ایثار دل میں ہو اگر، مسئلوں کا حل نکلتا جائے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے غلط فہمی کی سرحد پار کر کے مٹا دو فاصلے ایثار کر کے۔ بھئی تم دونوں ہیں، اب دونوں میں سے ایک کو نگران بنانا ہے، بولو بھائی، ایسا کہنا نہیں چاہیے، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ اس کو بنا، یہ نہ ہو کہ یہ مجھے بنا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ مدنی مشورے میں بیسٹ پرفارمنس بھی دو کے نام آئے، تو کہ جس کو دے دو، بجائے اس کے کہ وہ دلائل دے کہ نہیں جی میری کارکردگی تو زیادہ نمایاں ہے۔ کمپرومائز کرنا سیکھیں، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم ہماری آپس کی محبتیں پیدا ہوں گی۔ شکوہ شکایت جو ہیں وہ ختم کر دیں، جو ملا جتنا ملا اس پر راضی رہیں، انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ مسائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں، کسی شاعر نے کہا مسائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں، گلوں کا برملا اظہار کر کے۔ ہماری اگر دلوں میں کوئی قدورت ہے، کوئی دل میں بات ہے، اس کا اظہار کر کے مسائل میں بڑھنا ہی ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ مسائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں، گلوں کا برملا اظہار کر کے، گلے مل کر ہی دوری دور ہوگی، ملے گا کیا ہمیں تکرار کر کے۔ تو تکرار کر کے ہم محبتوں کے ساتھ رہ نہیں سکیں گے، ضبط کر لیں، برداشت کر لیں، ٹھیک ہے نگران نے کچھ کہہ دیا، برداشت کریں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ پازیٹیو رہیں، اس سے بھی انشاءاللہ ہماری محبتیں پیدا ہوں گی۔ ہٹ درمی اور ضد، انا پرستی، ابو جہل کو ایمان سے اسی چیز نے تو روکا تھا، ابو لہب کو ایمان سے اسی چیز نے تو روکا تھا۔ ابو جہل نے تو دیکھا تھا کہ میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کی اشارہ کر کے دونوں ملا دیے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لایا، ڈھٹائی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو پسند نہیں ہے، تو ڈھیٹ نہیں بننا چاہیے، کمپرومائز کر لینا چاہیے، خاموشی اختیار کر لیں، سمجھوتا کر لیں۔ فرعون، نمرود ایمان نہیں لائے کیونکہ سارے ڈھیٹ تھے، غرض پرستی تھی، استغفر اللہ، جھوٹے خدا بن بیٹھے تھے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے، ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دلائل دیے مگر نہیں مانے۔
کیونکہ ان کو تو خدا بنا رہنا تھا نا، استغفر اللہ، جھوٹے خدا بنے بیٹھے تھے. تو بعض اوقات بات سمجھ میں آ جاتی مگر مانتے نہیں. اگر مان لیا تو چھوٹے باپ کا بن جاؤں گا. اللہ راضی ہو جائے نا چھوٹے باپ کا بننے سے، تو چھوٹے باپ کے بن جائیں بھائی. اللہ اکبر. حسد ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی نعمت سے ہم جلتے رہیں، اس کو بڑی عزت ملی، اس کو بڑی آنر ملی، اس کو بڑا عہدہ ملا، بڑی ذمہ داری ملی، یوں نہیں، بلکہ دعا کریں اس کے لیے. اللہ پاک رحمت فرمائے. اگر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی مقصد ہمارے ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے درمیان تفرقہ نہیں پڑے گا. اپنی اصلاح لگ جائیں بھائی، نیک اعمال سامنے رکھیں، لگ جائیں اپنی اصلاح میں. مدنی قافلوں میں سفر کرتے کرتے، 12 دینی کام کرتے کرتے، شعبہ جات کے کام کرتے کرتے لوگوں کی اصلاح میں مصروف رہیں گے تو لڑنے کا وقت کم ملے گا بھائی، ناراضیوں کا وقت کم ملے گا. تو انشاءاللہ اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے گا. ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے. ایک دوسرے کی، اگر کوئی غریب ہے ہم میں تو اس کی مدد کریں، اگر بیمار ہوتا ہے تو عیادت کریں، فوت ہوتا ہے وہ یا اس کا عزیز تو جنازے میں شرکت کریں. اگر ہم مالی مدد کر سکتے ہیں تو مالی مدد بھی کریں. رابطے میں رہیں، رابطے میں رہیں، آپس میں ملاقات کرتے رہیں. ہفتہ وار اجتماع ہماری ملاقات کا ذریعہ ہے، ماہانہ مدنی مشورہ ہمارا آپس میں رابطے کا ذریعہ ہے. پھر واٹس ایپ کے ذریعے بھی آدھی پونی ملاقات ہو ہی جاتی ہے بھائی. آپس میں یوں بھی رابطے میں رہیں، کال اٹینڈ کریں، بر وقت جواب دیں، کوئی میسج کیا جائے آفس کی طرف سے، نگران کی طرف سے، اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمارے ماتحت یا ہمارے شعبے کے اندر جو بھی اسلامی بھائی ہیں ان کو حسب صلاحیت ذمہ داریاں دیں. تعلقات کی بنیاد پر نہیں، اہلیت کی بنیاد پر، اس کی ایبلٹی دیکھ کر اس کو ذمہ داری دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، بڑا پیارا واقعہ ان کا، بڑی پیاری بات ہے آپ کی. آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مصلی کے قریب ایک پودے کو دیکھتے، ایک پودا. پوچھتے تو کون ہے؟ وہ کہتا میرا نام فلاں ہے. فرماتے تیرے اندر صلاحیت کیا ہے؟ فجر کی نماز، صبح کی نماز پڑھ کر سلیمان علیہ السلام فارغ ہوتے تو اپنے قریب پودا دیکھتے اور اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیری صلاحیت کیا ہے. وہ اپنی صلاحیت بتاتا. تو اگر یہ دوا کے لیے استعمال ہوتا، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو حکیموں کے سپرد کرتے کہ فلاں دوائی بناؤ، اس سے فلاں کام کا ہے. اور اگر وہ کھانے کا ہوتا، جیسے میتھی اور طرح طرح کے ساگ، پالک، یہ بھی پودے ہوتے ہیں نا، یہ کھانے کے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں پکانے کا حکم فرماتے اور فرماتے اس کی فصل تیار کرو. تو دیکھا آپ نے، اب وہ تو اللہ کے نبی ہیں، پودوں سے باتیں کرتے ہیں. تو ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو دیکھیں اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو ذمہ داریاں دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماتحت مضبوط ہوتا ہے، نگران کمزور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عارضی طور پر، ایک ہے مستقل. 3 مہینے کی کارکردگی دیکھی، ماتحت کی کارکردگی مسلسل مضبوط اور نگران کی کارکردگی مسلسل کمزور، تو بھی نگران کو ماتحت بنا دو، ماتحت کو نگران بنا دو. اس میں کیا ہے؟ ہمیں تو اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے، آخرت بنانے کے لیے مال میں آئے. مگر ایسا ہم کرتے نہیں کرتے، پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہمارے اندر چاہے وہ نیا ہے، ٹھیک ہے، صلاحیتوں کے مطابق آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے، مگر بعض اوقات ہم صلاحیت کے مطابق ذمہ داری نہیں دیتے. اس وجہ سے بھی ہمارا آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، ہمارے وہ ناراضیاں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہوتے ہیں نئے آنے والے پرانوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت میں کس نمبر پر ہیں صحابہ میں؟ دوسرے نمبر پر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد. اور قبول اسلام میں آپ کا نمبر کیا ہے؟ 40.
دیکھیں 40ویں نمبر پر قبول اسلام کا شرف حاصل ہوتا ہے اور فضیلت میں آپ دوسرے نمبر پر پہنچ جاتے ہیں. پہلوں سے آگے بڑھے نا. تو کس نے بڑھایا؟ اللہ کے حبیب نے بڑھایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آگے بڑھائیں اور باصلاحیت کو روکے نہیں. ایک تو ہماری تحریک جو ہے اہل افراد، باصلاحیت افراد کی صلاحیتوں کے فائدے سے رک جائے گی. دوسرا انتشار بھی پیدا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے. کتنی پیاری بات شاعر نے کہی، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. کس کام کا ہے؟ اگر بالفرض وہ نگران نہیں رہ سکتا، بھائی ماتحت بنا دو، کسی مجلس کا رکن بنا دو، کوئی کام تو دو نا بھائی، فارغ نہیں کرنا. نگرانی شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، دعوت اسلامی میں آنے کا جو گیٹ ہے بہت بڑا ہے اور واپس جانے کا دروازہ بہت چھوٹا ہے، وہ بھی بند ہے. واپس نہیں جانے دینا. آ جاؤ جو آتے ہیں آنے دیں، مگر جانے نہیں دینا کسی کو آنے کے بعد. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی ذمہ داری پر اس کو رکھیں، انشاءاللہ اس کو استقامت ملے گی. اچھا، ایک اور بات جس سے ہماری آپس کی ہم آہنگی پیدا ہوگی وہ ہے فعال سامع بنے، یعنی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. بات ہم توجہ سے نہیں سنتے، کچھ کی کچھ سمجھ میں آئی، کیونکہ بات سنتے ہوئے ہم موبائل پر لگے ہوئے تھے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے بلب گن رہے تھے یا پنکھے دیکھ رہے تھے یا اسی دیکھ رہے تھے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا چل رہا ہے. میں تو تھک گیا ہوں، کتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں. ارے بھائی ان کو جس کام کے لیے بیٹھے ہو اس پر غور کرو نا. تو بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، ورنہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ایک ہی مسئلہ تو ہے برسوں کی اس تاریخ میں، بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. 4 فقیر جو تھے انہیں کسی نے رقم دی، پیسے دیے. اب سب کا دل چاہتا ہے کہ انگور کھائیں. ایک نے کہا جی، سب نے کہا کہ ہاں جی کیا کھائیں گے؟ تو ایک نے کہا انگور کھائیں گے، دوسرے نے کہا کہ عنب کھائیں گے، تیسرے نے کہا کہ اوزم کھائیں گے، چوتھے نے کہا داخ کھائیں گے. یہ مختلف زبانوں کے انگور کے ہی نام ہیں. چاروں کہہ تو ایک ہی چیز رہے تھے مگر ان کی لینگویج مختلف تھی. اب اختلاف ہو گیا. کہا نہیں میں تو داخ کھاؤں گا، وہ کہتے نہیں میں تو انگور کھاؤں گا، اس نے کہا نہیں میں تو عنب کھاؤں گا. حالانکہ بات تو ایک ہی تھی. اب جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں، بات ایک ہے لیکن چونکہ ان کی زبانیں مختلف تھیں تو لڑائی ہو رہی تھی. تو ایک ایسا شخص آیا جو چاروں زبانیں سمجھتا تھا. بولا جی کیا مسئلہ؟ اس نے کہا میں یہ کھاؤں گا، یہ چاروں ایک ہی بات کہہ رہے تھے. اس نے کہا پیسے لاؤ. اس نے پیسے لیے، بازار سے انگور لا کے اس کے سامنے رکھے. کیا یہی تھا نا؟ کہ ہاں جی یہی کھانا. مسئلہ ختم ہو گیا. تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں تو انشاءاللہ الکریم کہنے اور سننے کا طریقہ بہتر ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، تو ہماری آپس کی ہم آہنگی پیدا ہوگی. ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں قربان، ہماری آن قربان، ہماری شان قربان، ہماری آل قربان، مال قربان، سب کچھ قربان آپ پر. آپ کوئی بات کرتا تو توجہ کے ساتھ سنتے. کتنی توجہ کے ساتھ؟ جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کرتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے توجہ نہیں ہٹاتے. سن رہے؟ سبحان اللہ. ہم بھی سنتے ہیں بڑے ذمہ دار کی، یا کوئی مالدار ہوگا تو اس کی تو بات بڑی توجہ سے سنیں گے، غریب آدمی کی کون سنے، ماتحت کی کون سنے، عام اسلامی بھائی کی کون سنے؟ نہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں سب کے لیے عام تھیں، ہر نیک و بد کے لیے عام تھیں آپ کی شفقتیں. ہماری شفقتیں، محبتیں، اچھے اخلاق اللہ کرے ہمارے بھی سب کے لیے ہوں، سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. تو توجہ کے ساتھ بات سنیں گے، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم آپس کی محبتیں، اتفاق اور اتحاد بھی قائم رہے گا. اور بھی اختلاف رائے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں.
ابھی شارٹ کر رہا ہوں، ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نگران ماتحتوں کے لیے، ماتحت نگران کے لیے۔ امیر اہل سنت نے ایک بزرگ کی حکایت سنائی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جس کو بھی دیکھتے اس کے لیے دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے، میں اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، جو مجھے نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم اپنے نگرانوں کے لیے دعا کریں، سب سے بڑھ کر اپنے مرشد کے لیے دعا کریں، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے نگران کے لیے، نگران شورا کے لیے، اراکین شورا کے لیے، عالم مجلس مشاورت کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، جو ہمیں ماحول میں لے کر آیا اس کے لیے دعا کریں۔ اچھا، اپنے ماتحتوں کے لیے بھی دعا کریں، جس کو کوئی ہدف دیا اس کو لیے بھی دعا کریں، شرکائے مشورہ کے لیے بھی دعا کریں۔ تو دعائیں کرتے رہیں اور آپس کی محبتیں قائم رہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہماری محبتیں قائم رہیں گی اور ہم اپنے مدنی مقصد کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔